الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ ممتحنہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پہلے ہم اس کے افعال کی طرف آتے ہیں جو اس میں فعل استعمال ہوئے. لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، ڈو ناٹ ٹیک. تلقون، خبریں پہنچاتے ہو. کسی چیز کو بھی پہنچانا، کسی چیز کو دوسرے تک جو ہے وہ پہنچا دینا، اس کے لیے تلقون، القاء کرنا، القاء سے ہے یہ. خبریں پہنچاتے ہو، آفرنگ. یفقفو، پائیں گے وہ، یا پائیں وہ سب. اس کا کیا ہوتا ہے؟ گین. یکونو، ہوں گے، دے وڈ بی. یبسطو، دراز کریں گے، ایکسٹینڈیڈ. ودو، ان کی تمنا، دے وش، تمنا ہے، خواہش ہے. لن تنفعکم، ہرگز کام نہ آئیں گے، کم تمہیں، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں. اگر کم کو ہٹا دیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، ساتھ لگا دیں تمہیں. کم کا مطلب ہوتا ہے تم کو، تمہیں، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں. will never benefit you. یفصلو، الگ کر دے گا. he will judge، الگ کر دے گا، فیصلہ کر دے گا. تعبدون، پوجتے ہو تم، پوجتے ہو تم. یو ورشپ، پوجتے ہو تم، یو ورشپ. کفرنا، ہم منکر ہوئے، ہم نے انکار کیا. we have denied. بدا، ظاہر ہو گئی. has appeared. لأستغفرن، میں ضرور مغفرت چاہوں گا. surely I ask forgiveness. ما املکو، مالک نہیں میں مالک نہیں. I do not have power، مالک نہیں میں. توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا. we put our trust، ہم نے بھروسہ کیا. انبنا، ہم رجوع لائے. we turn، رجوع لائے، جو کام کیا تھا اس سے رجوع کر لیا. لا تجعل، نہ ڈال. do not make us. اغفر، بخش دے. forgive. یرجو، امیدوار ہوا، hopeful. یتولا، منہ پھیرے، turns away. جاء، آیا، come to. یخرجون، جدا کرتے ہیں وہ، driving out. تؤمنو، ایمان لائے. you believe. خرج تم نکلے. you come forth. تسرون،
خفیہ پیغام بھیجتے ہو تم. یو کنفائڈ. اعلم خوب جانتا ہوں میں. موسٹ نوئنگ. اخفیتم تم چھپاؤ. یو کونسیل. اعلنتم ظاہر کرو. یو ڈکلیئر. یفعل کرے وہ ہی ڈز. ضل بہکا وہ. ہی ہیز اسٹریڈ وہ بہک گیا وہ بہکا. اس طرح یہ افعال تھے ہمارے جو آلموسٹ کمپلیٹ ہوئے. اب اسماء کی طرف آتے ہیں. عدو کہتے ہیں دشمن کو. اینیمیز اولیاء دوست. الائز المودہ دوستی. افیکشن دوستی. ابتغاء چاہنا. سیکھ. مرضاتی میری مرضی میری رضا. مائی پلیئر. سوا سیدھی اسٹریٹ. السبیل راہ پاتھ. اعداء دشمن. اینیمیز. السنتا زبانیں. ٹنگز. السوء برائی. ایول. ارحام رشتے. ریلیٹیوز. اسوہ پیروی. این ایگزامپل. حسنتن اچھی. گڈ برا. بیزار. ڈس ایسوسیٹ. العداوت دشمنی. انمائٹی. البغضاء عداوت. ہیٹرڈ. ابداً ہمیشہ. فور ایور. المصیر پھرنا. فائنل ریٹرن. الغنی بے نیاز. فری آف نیڈ. الحمید سب خوبیاں سرا ہوا. حمد کیا ہوا تعریف کیا ہوا. پریز ورتی. تو یہ تھے اسماء جو ہم نے مکمل کیے. اس طرح ہم نے جو افعال اور اسماء جو ہے ان کے معانی جو ہے وہ کیا دیکھ لیے. اب ہم آتے ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف. بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا. اب اس میں یہ سورہ ممتحنہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں کیونکہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کا امتحان لیا جائے. یہ آیہ نمبر 10 میں کہا گیا. اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا جس کا مطلب کیا ہے امتحان جن عورتوں سے لیا گیا. زمانہ نزول اس میں دو ایسے معاملات پر کلام فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا یعنی ان کے درمیان کا ہے. اور پہلا معاملہ کیا ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے یہ قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں. اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھیں. ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ شرائط صلح کی روح سے کہ مسلمان مردوں کی طرح ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ اس میں یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا. تو کچھ عورتیں جب اسلام لائیں تو پھر اس میں سوال ہوا کہ کیا یہ جو شک ہے اس عہد کی کیا اس میں یہ بھی داخل ہے. ان دو معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی طور پر متعین ہو جاتی ہے
کہ یہ سورہ جو ہے وہ کیا صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اور وہ یہ واقعہ ہے کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لیں۔ اس حصے کے متعلق جو قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کی عورتوں کی طرح مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں بیک وقت داخل اسلام ہونے والی تھیں، اور اسی موقع پر یہ ضرورت پیش آئی کہ اجتماعی طور پر ان سے عہد لیا جائے۔ اس سورہ میں 3 حصے ہیں۔ اس سورہ کے پہلا حصہ آغاز سورہ سے آیت نمبر 9 تک چلتا ہے، اور سورہ کے خاتمے پر آیت نمبر 13 بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتا کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی کہ انہوں نے محض اپنے آل و عیال کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم جنگی راز سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، جسے اگر بر وقت ناکام نہ کر دیا گیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا خون ہوتا، مسلمانوں کی بھی بہت سی جانیں ضائع ہوتی، قریش کے بھی بہت سے وہ لوگ مارے جاتے جو بعد میں اسلام کی عظیم خدمات سر انجام دینے والے تھے، اور وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ اتنے عظیم نقصانات صرف اس وجہ سے ہونے تھے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے بال بچوں کو جنگ کی خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس شدید غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ کسی مومن کو کسی حال میں کسی غرض کے لیے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفر و اسلام کی کشمکش میں کفار کے لیے مفید ہو۔ البتہ جو کافر اسلام اور مسلمان کے خلاف عملاً دشمنی اور اظہار رسائی کا برتاؤ نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اس سورہ میں خاص طور پہ جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا۔ اب وہ قصہ کیا تھا جس پہ ہوا کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام جو ہے کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مال مدد کے لیے مانگا۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی مصلبہ سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاتب بن ابی بلتا سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک کیا کرے پہنچا دے۔ ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ اور روضہ خاک کے مقام پر مدینہ منورہ سے 12 میل بجانب مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاتب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو۔ دیکھیں جگہ بھی بتا دی اور اس جگہ بھی بتا دی، خط کا بھی بتا دیا موجود ہے۔ اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اس سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کو انہوں نے کہا کہ
کہ خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم برہنہ کر کر تیری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا، اس پر قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں، مگر جو ہے وہ کیا ہے، مدعا سب کا ایک ہے۔ کچھ روایات میں کچھ اور الفاظ آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں، اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہے، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مکہ، مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں جسے کوئی بچانے والا ہو۔ اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں۔ حضرت حاتم کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت ہے کہ اس وقت حضرت حاتم کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے، اور خود حضرت حاتم کی ایک روایت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کی یہ بات سن کر حاضرین میں فرمایا قد صدقکم، کہ حاتم نے تم سے سچ بات کہی، یہ سچا ہے۔ یعنی اس کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا، اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہیں تھا۔ حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کی رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، کسی میں ہے قد غفرت لکم یا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں مغفرت کر دی، کسی میں ہے انی غافر لکم، بہرحال مقصد سب کا ایک ہے، ساغفر یا ساغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ان کثیر و تعداد روایات کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر سندوں میں جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اب اس کا ہم جو ہے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی میرے دشمنوں کو، عدوکم اور تمہارے دشمنوں کو، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، اولیاء دوست، ان کو جو ہے آپس میں دوست نہ بناؤ۔ تلقون علیہم بالمودۃ، تلقون الیہم بالمودۃ، پہنچاتے ہو تم ان کی طرف، مودہ دوستی، یعنی ان کی طرف تم دوستی کی خبریں یا دوستی کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہو، تم ان کی طرف دوستی کی خبریں پہنچاتے ہو یا دوستی کا کیا ہے ہاتھ جو ہے ان کی طرف بڑھاتے ہو۔ یعنی انہیں تم دوست نہ بناؤ اور ان کی طرف دوستی والے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ فقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہیں، بما جاءک، جو آیا تمہارے پاس، من الحق کی حق، یعنی تمہارے پاس جو حق آیا اس کے وہ کیا ہے یہ منکر ہیں اور اس کا انکار کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یخرجون الرسول وایاکم،
جدا کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں الرسول رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے، ان تؤمنوا تم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہارا صرف یہ گناہ ہے ان کے نزدیک تمہارا یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں جو ہے گھروں سے نکال دیا اور وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، ان کنتم اگر تم نکلے ہو، جہادن جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی اور تلاش کرتے ہو چاہتے ہو، مرداتی میری رضا میری خوشنودی، مردات رضا اور خوشنودی ہوتا ہے، اور یا ضمیر میری، تو میری خوشنودی تم کیا چاہتے ہو، اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی چاہتے ہو تو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ، تسرون الیہم بالمودۃ خفیہ پیغام پہنچاتے ہو تم، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ محبت کا، دوستی کا، ان کی طرف خفیہ پیغام پہنچاتے ہو یہ نہ پہنچاؤ، اور نہ ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیغام محبت کے نہ بھیجو، تسرون خفیہ پیغام بھیجنا، المودہ محبت کے، تو محبت کے خفیہ پیغام جو ہے وہ نہ پہنچاؤ۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو ایسا کرے، ومن اور جو یفعل کرے ہو ایسا، منکم تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، فقد بے شک، ضلّا گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، جو بھی ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، بہک جائے گا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء اگر یثقفو پائیں وہ کم تمہیں، یکونو تو ہوں گے وہ، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، اگر وہ تمہیں کسی جگہ پالیں، یعنی اگر کفار تم پر موقع پالیں اور کسی طرح تمہیں نقصان دینے پر قادر ہو جائے تو وہ تمہارے لیے دشمن ہوں گے اور تمہیں وہ نقصان ہی پہنچائیں گے۔ تم جتنی زیادہ ان سے جو ہے مرضی کے جو ہے وہ محبت کر لو، جتنی دوستی بڑھا لو، وہ ہر وقت موقع دیکھتے ہیں اور تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا عَلَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ اور بڑھائیں گے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، یعنی تو ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں تمہاری برائی کے لیے اٹھیں گی، ان تمہاری طرف بڑھائیں گے، دراز کریں گے یہ چیزیں۔ وَوَدُّوا اور تمنا کرتے ہیں وہ، لَوْ تَكْفُرُونَ کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، یعنی ان کی یہ تمنا ہے کہ تم کسی طرح جو ہے وہ کیا ہے اس دین سے دوبارہ جو دین ہے اس سے پھر جاؤ اور کافر ہو جاؤ۔ تم ایسے لوگوں کو آپ دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے جو ہے وہ غافل رہنا، ایسا ہرگز نہ کرو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ہرگز نہیں نفع دیں گے تمہیں، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، یعنی یہ جس رشتہ داری کی وجہ سے تم پیغام بھیج رہے ہو یہ رشتہ دار تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، نہ تمہاری اولاد نفع دے گی، یوم القیامتی قیامت کے دن، جن کی وجہ سے تم کفار سے دوستی اور موالات کرتے ہو یہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ یفصل بینکم الگ ہو جاؤ تمہیں ان سے الگ کر دیا جائے گا، یعنی جس دن قیامت کے دن تم جو الگ ہو جاؤ گے ان سے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے الگ کر دے گا۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم بے شک تھا لکم تمہارے لیے اسوۃ راستہ پیروی حسنۃ اچھی فی ابراہیم حضرت ابراہیم میں، یعنی ان کے جو ہے وہ افعال میں تمہارے لیے پیروی ہے ان کے حسنہ میں. حضرت عاطف رضی اللہ عنہ اور دوسرے مومنین کو خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا حکم ہے. دین کے معاملے میں اہل قرابت کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں جیسے حضرت ابراہیم نے کیا، یعنی انہوں نے کیا، آذر جو ان کے باپ اور کچھ روایات میں جو ان کے چچا ہیں اور ان چچا نے ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم نے ان کو بھی چھوڑ دیا. والذین معہ اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، ساتھ والوں سے اہل ایمان مراد ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں اذ قالوا لقومہم اذ جب قالوا کہا انہوں نے لقومہم اپنی قوم سے انا بے شک ہم براء بری ہیں بیزار ہیں منکم تم سے ومما تعبدون اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو ان سب سے ہم کیا بیزار ہیں، یعنی تم سے بھی بیزار ہیں اور ان سے بھی بیزار ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم ہم منکر ہوئے تمہارے، وبدا بیننا وبینکم العداوہ اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہوگی. عداوت کیا ہو گیا؟ دشمنی. والبغضاء اور کیا عداوت ظاہر ہو گئی، دشمنی ظاہر ہو گئی تو تمہارے اور ہمارے درمیان ابداً ہمیشہ کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر وحدہ جو اکیلا ہے، اس اکیلے ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. اس وقت تک جب تک ایمان نہیں لاؤ گے ہمارا تمہارا سارے رشتے جو ہے وہ کیا ناطے ختم ہیں. اللہ مگر قول ابراہیم لابیہ مگر حضرت ابراہیم کا قول اپنے باپ سے جو انہوں نے کہا لا استغفرن البتہ ضرور میں مغفرت طلب کروں گا لکا تمہارے لیے میں ضرور کیا کروں گا مغفرت طلب کروں گا. یہ قابل اتباع نہیں، باقی ساری باتیں قابل اتباع ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ اور ان کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ایک وعدے کی بنا پر تھا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر مستقل ہے تو آپ نے اس سے بیزاری کی. لہذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بے ایمان رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس لیے اس کا استثناء ہے اور یہ بالکل جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. اب کسی کو جو ہے وہ اپنے کوئی بھی رشتہ دار ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں لائے ان کی مغفرت کی دعا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ اور میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے اللہ سے من شیئن کسی نفع کا، یعنی تمہارے لیے اللہ سے کسی نفع کا جو ہے وہ مالک نہیں ہو اگر تم اس کی نافرمانی کرو اور شرک پر قائم رہو. جب شرک پر قائم رہو تو کسی قسم کا کوئی جو نفع میں تمہیں نہیں پہنچا سکتا. ربنا اے ہمارے رب علیکا تم پر توکلنا ہم نے توکل کیا، وَإِلَيْكَ اور تیری کی طرف انبنا ہم رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف جو ہے پھرنا ہے، الٹیمیٹ لوٹنا تیری طرف ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے. یہاں سے شروع ہوا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تو جہاں سے یہ چوتھی آیت شروع ہوئی وہاں سے یہ دعا شروع ہوئی. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے یہ دعا کی جو یہاں جا کے یہاں تک پہنچی. اور اس کے بعد یہ بھی ہے اور ماقبل استثناء کے ساتھ متصل ہے، لہذا مومنین کو اس دعا میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع جو ہے وہ کرنی چاہیے. ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنا، للذین کفروا، کافروں کی طرح، جیسے کافروں کی آزمائش لی ان پہ جو ہے وہ ان کی آزمائش کی، یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالنا. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ربنا ہمارے رب انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی العزیز عزت والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ، لقد کان بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی ہے امت حبیب، حبیب خدا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے کہ لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ، اسوہ راستہ، پیروی کرنے والا راستہ، حسنہ اچھا، تو تمہارے لیے کیا بہترین راستہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں جو انہوں نے دعا کی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے، امیدوار ہے کس کا؟ اللہ اور آخرت کے دن کا. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا ایمان سے اور کفار سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اور خوب خوبیاں سرا ہوا ہے، یعنی خوب اس کی حمد کی گئی ہے، یعنی اس کی حمد بہت زیادہ کی گئی ہے، لہذا وہ تمہاری تعریف یا اس چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز دنیا کی ہر مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے. تو ان جو ہے وہ آیات سے، سورہ ممتحنہ کی ان آیات سے پتہ چلا کہ وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بناتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، ان کفار سے خاص طور پر جو ہے دوستی سے منع کیا ہے. ان سے کسی قسم کا ناتا، کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کی محبت، ہاں دنیاوی معاملات کسی جگہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ہم سے کسی قسم کی دوستی اور محبت نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ،